الحمد لله الملك الحق المبين المتقابل بعظمته جبابرة الطاغوت المتقاطع بكبريائه وطاق المتمثل المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحفوظين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سلام. اسلام اور اس کے رہنما کے ایمان سے ہم نے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا. وہ سلسلہ گفتگو آج اختتام ہو رہا ہے. میں اپنی بےتدابی کے باوجود اس موقع میں تھا کہ میں اس موضوع پر کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اب ظاہر ہے کہ میرے وقت کی گنجائش نہیں ہے. مجھے کسی تجربوں کا سبق بھی کرنا ہے اور اس مسئلے کو کسی آخری مرحلے میں تعبیر کرنا ہے. اسلام کسی جغرافیائی حصے کا دین نہیں ہے. اسلام کسی ملک کا دین نہیں ہے. اسلام کسی ایک اور اعظم میں بسنے والوں کا دین نہیں ہے. حال یہ ہے کہ اسلام پورے عرب کا دین نہیں ہے. آپ سے سمجھتے ہو کہ یہ دین فقط اس زمین کے بسنے والوں کا دین ہے. نہیں, پورے آل عمران میں آواز دی پروردگار عالم نے بلہو اسلم من فی السماوات والارض قال وقرآن وإلیہ یرجعون. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ اسلام میں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. یعنی طرف بھی مسلمان, پتھر بھی مسلمان, سورج بھی مسلمان, چاند بھی مسلمان. ایسا بات مطلوب ہے بندارو اسلم من فی السماوات والارض قال وقرآن وإلیہ یرجعون. پہلا کہہ رہا ہے کہ اس زمین کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. جب تک قرآن کی روشنی میں مسلمان ہے تو کسی نے تم نے کلمہ پڑھا کے اس کے رسائی کی بدل نہیں. کیا پتہ ابو جہل بھی رہ گیا تھا. اسلام اسلام دین منطق ہے.
اسلام کافی پسندی کا نام نہیں ہے. اسلام سروں کو کاٹ کر مینار بنانے کا نام نہیں ہے. اسلام زمینوں پر حکومت کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام شہروں کو جیتنے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے تفریح نفس کا. اسلام نام ہے دل کو جیت دینے کا. اسلام نام ہے نفس کو پاک بنا دینے کا. اگر اسلام بھی نام ہوتا گلوہات کا تو نمرود میں اور ابراہیم میں فرق کیا رہتا. اگر اسلام نام ہوتا تلوار اٹھا دینے کا تو فرعون میں اور موسیٰ میں فرق کیا رہتا. اگر اسلام نام ہوتا ایک قصیدہ تو محمد میں اور انبیاء میں فرق کیا رہتا. بھائی یورپ کے مستقبل میں قرآن مجید میں جہاد کی آیتیں تو دیکھی لیکن تبلیغ کی آیتوں کو یہاں نہیں پڑی. اب یورپ میں صرف اتفاق یہ تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ایک آواز آیا یورپ نے کہا کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اب تک کیسے آدمی کو سب کرتے کہ بھائی تم نے جہاد کی آیتیں نہیں کی کتاب کی آیتیں تمہاری نگاہ میں نہیں تو پھر آپ تبلیغ کی آیتیں بھی دیکھیں گے. پورا محل ہمارے مجھے کا پڑوا پورا اور آیت انسان ایک سو اچھی تو میرا ابھی رقم کا بس وہ آئے گا پھر ختم آتے اور جاری روپ سے لگتی تھی آنکھن ان کا رب کا وہ آدم ہو گئے کرنا سکتے تو وہ آدم بھی وہ کبھی ابھی انہیں سبھی رقم کا پیغمبر اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت کو اٹھاؤ بلاؤ. اس کو کہا جا رہا ہے پیغمبر ادھر بناؤ اسلام کے پاس کیسے بناؤ حکمت رکھا. بات دن کو کر جائے حکمت نہیں بات دن کو کر جائے مسجد سے سمجھ میں آ جائے ان کا طریقہ رنگ بھائی کپڑے مسئلہ اور حدیث انہیں دعوت کو اسلام کی اچھی نصیحت فقط نصیحت نہیں اچھی نصیحت معاہدہ حسن آگے چلیے گا چاہیے علتی کے حسن اور حدیث اگر کوئی سچی انسان اس سے بحث سے آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر تو بحث کا بہترین طریقہ ہو لہجہ اچھا رہے آواز دھیمی رہے الفاظ دلتی رہے ایسا نہ ایک منٹ سے بھاگ جائے. ابھی سمجھدار تبلیغ میں سخت لہجے میں استعمال نہ کرنا تو جو انسان تبلیغ میں سخت لہجے کی اجازت لیتے تو پریوار کی اجازت دے گا. کوئی قوم جو تبلیغ میں سخت لہجے کی اجازت دے تو تلوار کی اجازت کیسے دے دے گا. بھائی اسلام کے آنے کا مقصد نہیں کرے اسلام کو دیکھنے کا مقصد وہ گیری نہیں تھی. اسلام کو دنیا میں نازل کرنے کا مقصد کافی بنانے رہی تھی. پیغمبر نے خود اپنے منصور کا اعلان کیا وہ اس کو لینا مکارم الاخلاق. بھائی میں تو اسی آیا ہوں کہ لوگوں کو اخلاق کی برتری سوچ کر لینا ہوں تلوار سے کریے مکارے میں رکھا میں بھی آیا کہ پورے کا سارے آگے تلوار سے نہیں ہوگا تو بھائی پورے کو اچھا بنانے میں کوئی کوئی نہیں ہے. اور جو ہے پیغمبر آئے اخلاق بنانے کے لیے پیغمبر آئے چیز بنانے کے لیے پیغمبر آئے سچے پھیلانے کے لیے پیغمبر آئے بدی کو مٹانے کے لیے پیغمبر آئے نیکی کو لڑائی کرنے کے لیے تو برائی کو مٹانے کے کچھ بہت طریقے ہیں. اور میں سیدھا طریقہ وہاں بتا دوں اور برائی کو مٹانے کا پہلا طریقہ مجھے ہے کہ پورے کو مٹا دو برا ختم ہو جائے گا ہمت ہو جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ برے کی برائی کو اچھائی میں کرنی ہے. بھائی کوئی طریقہ نا ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے. برے کو مٹا دو پہلا طریقہ برے کی برائی کو اچھائی میں بدل دو. تو پیغمبر پہلے طریقے کے نہیں آئے ورنہ پیغمبر کے مقصد بیٹھک سے ملے گا کہ بروں کو موت ڈالو. پیغمبر کے مقاصد بیٹھک میں جو چیز وہ بروں کو اچھا بنانے کے لیے آیا ہے. وہ بروں کو اور جو آج میں سن رہے وہ بروں کو اچھا بنانے کے لیے آیا. پہلا یہ چاہ رہا ہے کہ پیغمبر نے بھی جنگ کی اپنے معاشرے میں
پیغمبر نے بھی جنگ کی اپنی بستیوں سے، پیغمبر نے بھی جنگ کی اپنے قبیلوں سے، لیکن پیغمبر تلوار کی جنگ نہیں کر رہے تھے، کردار کی جنگ کر رہے تھے. پیغمبر کی جنگ کردار کی جنگ تھی. اور مجھے یاد رکھتے کہ منزل کبھی سے گزر جاؤ اور اسلام اس سے اللہ کا تعاون پیچھے منزل سے ہو جائے. پیغمبر نے پہلی جنگ نہیں جب کے بعد ایسے یہ نا تلوار کے نوٹ نہیں پہنا دنیا والوں کا خیال سے یقین رسول اللہ نے تلوار سے پھیلایا. اچھا تو جب رسول نے پھیلایا تو پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ بدل میں کٹے مسلمان کی بھائی بننے کے لیے یہی مسلمان تھے بھائی. 313 میں میدان جنگ میں گئے تھے. کچھ معبود بھی ہوں گے کرو گے، کچھ بچے بھی گھروں میں ہوں گے، کچھ مریض بھی ہوں گے، کچھ عورتیں بھی ہوں گی. تو وہاں 313 مسلمان میں نہیں گئے، مسلمان ہزار سے زیادہ ہو چکے تھے. اور میں سننا چاہتا ہوں تم کہتے کہ محمد نے تلوار سے جنگ کرایا جیسے 1000 افراد مسلمان ہوئے اور جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی. یہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ میرے کی تلوار نہیں تھی، یہ سارے محمد کی تلوار سے دفاع کریں گے. میری جنگے کا گیا چاہیے ذمہ داری سے گزار سوال میری جنگے کا اگلا چاہیے کیسے چلے گا شاید تک. اور کتنے مقصود آپ کے رہنے آتے ہیں جو پیغمبر نے تلوار سے انسان کو بیان کیا کتنے کب لوگ ہیں واپس اب آؤ بھائی یہی ہوگا نا بھائی سامنے کرنے کا مقصود کام کرواؤ. طرفین سے جب مقصورین کی تعداد تاریخوں میں لکھی ہے تو ان 1016 بالکل چاہتا ہے بالکل پہلے سے چاہتا ہے ان 1016 افراد طرفین سے مقصود میں شہید ہوئے. اگر محمد تلوار کے ذریعے دین کو پھیلانا چاہتا تو عرب کی آدھی آبادی ختم ہو جاتی. اس لیے کہ محمد اکیلا نہیں تھا ابو طالب کے بیٹے کی تلوار کے ساتھ چلیں گے. اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پیدا، اسلام یہ سارے محمد کی بنیاد سے پیدا. اور چاہیے انسان کا پہلا رہنما ہے جس سے ہم سب کے بعد سے ملے گا کہ لشکر کو بہت سے کرے جو لشکر کو بہت سے کرے. اسلام پہلا قرآن سے روشنی ہے، اسلام پہلا کہ ہمارے محمد سے روشنی ہے. بھائی سارے جہاز پر دور ہے. اسلام میدان میں کبھی نہیں ہے، اسلام پہاڑوں میں چلے جانے کا بھی نہیں ہے، اسلام جنگلوں میں زندگی اسلام دینے کا بھی نہیں ہے. بھائی وہ آیت جو کرنا میں کرام میں آپ کے رسم سے تلاوت کی گئی اس آیت میں 6 نمبر آخری مسکراہٹ بات کو چلا ہمارا قائم کرو نکاح دیتے رہو. میرے پوری پالیسی ہے نماز قائم کرتے رہو، کتاب دیتے رہو. جو ہے نماز کا تعلق اللہ سے، کتاب کا تعلق پڑھنے سے. نہ اللہ کو فراموش کرے نہ بندے کو فراموش کرے. یہ ہے تین دنوں نماز قائم کرے، زکات دیتے رہو. میرے قرآن کو دے ڈالے چاہے نماز کا بچہ ہے وہی زکات کا بچہ ہے. بھائی نماز اللہ کا طرف قائم کرو، زکات بندے کا طرف قائم کرو. جو ہر جگہ نماز کے ساتھ ہر جگہ نماز کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی مسجد پڑے گی. تو بتانا یہی تھا کہ اسلام مختلف معاشرہ پسند نہیں کرتا. وہاں کو بول رہے پورے قرآن میں ذمہ داری کے ساتھ دنیا کر رہا ہوں. اسلام مختلف معاشرہ پسند نہیں کرتا، اس لیے جہاں کہا کہ نماز پڑھو صحیح کہا کہ نماز پڑھو. لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز دے دی جائے. قرآن میں ہمیں یہی ہے کہ نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو. اچھا بچہ نماز پڑھتے جاتے جاتے ہیں کئی پر نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کو زکات نہیں دے سکتے، جس پر زکات دے رہے ہوں گے ان کا نماز نہیں پڑھ سکتے. زکات انفرادی عبادت ہے، ایک دیتا ہے ایک لیتا ہے. نماز انفرادی عبادت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں جیتا ہے. نماز کا نکاح سے لیکن ہر جگہ قرآن نے کہا نماز پڑھو اور زکات دو. نماز انفرادی عبادت
زکات کی سرائی عبادت انسان جب نماز پڑھے گا زکات نہیں دے گا اور انسان جب زکات دے گا میات نہیں دے گا تو طاقت رات کے حال میں ان دونوں محنتوں میں ایک جگہ رکھنے کی ضرورت کیا ضروری زکات ایک گھنٹہ ہماری جگہ میں ایسا ہی ہے کہ نماز پڑھتا ہوگا اور زکات دیتا ہوگا اور بہت آہستہ سے بنانے والا چاہوں اب کوئی بندہ ایسا ہوگا جو حالت نماز میں زکات دے گا میرے دنیا کا زندگی رکھنے میں عادت ہے نماز انفرادی عبادت زکات اجتماعی عبادت اور دونوں عبادت ہے انگوٹھی دینے میں بھر گئی کوئی بتلانے میں نہیں تھا کہ انگوٹھی دے گا کہ ایک ہی دفتے کی فراہم کرنے والے تھے اجتماعی عبادت ہے آئے کون جالو آگے پاس والوں کو لے کے آ گیا اب یہ ہے کون لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ نماز کو قائم کریں کتاب کو لیتے ہیں لوگ ہو گئے اور ان کا تعارف تعلیم کا بنتا ہے اب میرے پاس تمہیں نہیں ہے بھائی دولت کی غیر متوازن تقسیم کا نتیجہ کیا ہے آج تو معاملے میں اردو لگ رہا ہوں دولت کی غیر متوازن تقسیم کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پانچ علاقوں میں ایک سیٹ سے لگا ہوا ہے کیا آزاد ہوا ہے اور بعض علاقوں میں اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے کہ اس گندم کو جلا دیا جاتا ہے یا سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے یہ دولت کی غیر متوازن تقسیم یہ ہے دولت کی غیر متوازن تقسیم جب دنیا چل رہی ہے اور پڑھانے پورے میں نوازی بندہ ہو اور بڑا بادم فاضل پمن زمینہ ان چلوں رات کی رشتے علامہ برکت ہے بہت لیے سوال ابد محنت چاہیے لگو اللہ نے ایک سے دوسرے پر رشتے فضیلت دی ہے کئی انسان نہیں ہے اللہ نے ایک کو دوسرے پر رشتے فضیلت ادا کی ہے کئی ایسا کیا کہ سفر بھاگے سونے کی ڈلیاں اتارتی نہیں کسی کے جسم میں سوارا ہی جاتا ہے وہ زیادہ کما کسی کا سوارا ہی کم ہے وہ کم کما رہا ہے کسی کے پاس کسی اپنے معاش نہیں ہے کسی چاہیے کم کما رہا ہے کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ اپنے معاش ڈالیں گے وہ زیادہ کما رہا ہے تو چونکہ صلاحیتیں مختلف ہے اس کے جسم میں کمتری اور بڑھتری پیدا ہوں گی کسی نے زیادہ کمایا کسی نے کم کمایا کوئی بہت فرق رکھے گا اللہ فرق کرنا بچے بھی لانا چاہ رہا تھا اللہ نے پاس کو پاس کا رشتے بچہ دیا اور بندہ دیا اس ضرور جہاز کی صحیح علامہ ملک احمد ہو تو بچے جن کے پاس زیادہ آ گیا ہے تو دولت مند ہے وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی فالتو رقم پیسہ دے غریبوں کی طرف بھائی یہی تو راز تھا جو مسلم بچے کے سامنے میں پیسہ لگا رہا تھا بھائی ایسا کیوں نہیں کرتے سرمایہ ایسا کیوں نہیں کرتے اپن نبی کا خود ضرور رات کی صحیح پلٹا دے اپنے رشتے اپنی فالتو رقم سے پلٹا دے غریبوں کی طرف پلٹانے کا لفظ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ سرمایہ دار اپنی فالتو رقم سے چوری دیتے پیسہ چوری دیتے کبھی دیا چوری کیا ہے غلطی سے تمہارے پاس آ رہی ہے جو ہر مزدور ہے یہ دیا چوری ہے غلطی سے تمہارے پاس آ رہی ہے اسے پلٹاتے ان کی طرف یہ تم نے قیام سے کرتے ہو اور ہماری نے تم نے بتائی ہمارا بہت پورے تک اب تو ندی میں نے کہیں بھی زیادہ دولت نہیں دیکھی اب سے زیادہ دولت کہیں دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلو میں کوئی نہیں بھائی علی کا جملہ دیکھے علی کا جملہ دیکھے جہاں میں نے تم سے زیادہ دولت دیکھی وہی میں نے کسی کا سارا جگہ بدل دیکھا سمجھتے رہے اس سے پہلی کے اسے تو تکلیف اور کمی نہیں ہے لیکن کل دے کے جانا ہے بند رہے تھے رائے تھے نئے مکن بہت پورے کن انہیں ابھی جانے گیا اب تک نہیں جہاں میں نے بے بنا دولت دیکھی جہاں میں نے بے کیا دولت دیکھی تو وہیں سے دیکھا کہ دوسرے کا حق ضائع ہوا ہے تو ایک ہی نظام میں علی نے ایک طرف دیکھا ایسا دولت دیکھی دوسری طرف سے دیکھا کہ اس کا فرق ہو گیا پورے پر جانے والے علی
چادر گرمی رکھی جاتی ہے، طے آتا ہے، اس سے رات کو کھانا کھاتے ہیں. وہ سورج پہنچانے والے لوگ، چاند کو توڑنے والے لوگ، ستاروں کو اتارنے والے لوگ، کیا تھوڑا سا تھوڑا نہیں بنا رکھتے ہیں؟ کہیں سے کھانا کھایا نہ کھانے والے لوگ، کہیں سورج پہنچانے والے لوگ، چاند کو توڑنے والے لوگ، ستارے کو اتارنے والے لوگ کیا بالو کو آگا نہیں بنا سکتے تھے؟ کہ انہوں نے پاکا گوایا کیا، آج پاکا گوایا کر کے بتا دیا کہ جب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے آئے کے ماضی کو بھی پہچانتے جانا. کہاں دولت کے پہلے نظر میں پہچانوایا اپنے آپ کو کیا میں اس کام کر لوں گا. عجیب کو غریب بن کے فکر ہے، عجیب کو غریب بن کے فکر ہے. یہ تین آئے ان کے گھر میں آئے، یتیم آئے ان کے گھر میں آئے، ادھیے آئے ان کے گھر میں آئے. بڑے بڑے ہمارا رات میں اس گاؤں کے دروازے میں مٹی بنایا تھا. اور یہ لوگ کہنے میں ہم بجانے تھے کہ بھائی وہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں دیتے تھے، لا دیتے تھے، لیکن بولا کہ پتہ کسی کو زبان کے لیے نہیں کیا. تو مسکین سرمایہ داروں کے گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے محمد کے گھروں میں آتا ہے. جان رہا تھا کہ اگر ہم سرمایہ دار کے گھر میں گئے تو ہمارے کے ساتھ کبھی اور نامہ ہو جائے گا. کہ اگر ہم کسی اور دروازے پہ گئے تو ہمارے یہاں سے کبھی نوالے نامہ ہو جائے گا. چلے اس دروازے پر جہاں ملتا ہی ہے اور عزت بھی برقرار رہتی ہے. آج کل آج کی وجہ سے جانتے کہ یہ صاحب نے ہاتھ پھیلا کے گرہن والا گرہن اس کا ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ رکھ لیا. ابھی ہم نے تمہاری نے کہا جب رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا میں صاحب کا گرہن نہیں کیا اس کے ہاتھ سے بھی چھوڑ دیا. کہا وہ ہم نے تمہاری کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور قرآن سے کہتا ہے اس کا قرآن سے نہیں لگا اتنا اللہ یا صدقہ سنتے کو اللہ ضرور کرتا ہے تو یہ صاحب کے ہاتھ سے دینا نہیں دے رہا تھا، اونا کے ہاتھ سے دینا دے رہا تھا. بہت کمی نہیں ہے، وہ پسند ہے، لیکن حدود میں پنجاب اسلام کے رہنما سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تو 5 وقت نمازوں میں کر رہے ہو نامتا علیہ پروردگار ان کا راستہ دکھا دے جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. تو اب مسلمان سے بڑی کھانے کے نہ پوچھے کہ کیا رسول یہ نعمت والے ہیں کون. دیکھیے میں نئے مرحلے فکر میں داخل ہوا. 5 وقت کہہ رہے ہو اور ہر نماز سے 2 مرتبہ کم سے کم کہہ رہے رات النبی الحمد نہیں پروردگار اگر ان کے راستے میں چلا جن پر مجھے نعمتیں نازل کی تو آپ کے کیسے ممکن ہے کہ روز پڑھے کہ لیبر والوں کے راستے پر چلا اور رسول سے یہ نہ پوچھے کہ یہ لیبر والے ہیں کون. ایسا سے ہوتا کچھ اگر سمجھ میں نہیں آتا تھا مسلمانوں کو تو رسول سے پوچھ کیا کرتے تھے. اور قرآن ہے جب ابھی کا تعلیم وہی ان کے مریض کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب ابھی کا تعلیم کبھی آرام ان سے کبھی آرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب ابھی کا تعلیم اللہ ان کے جانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں، یا قانون کا تعمیر سے ان سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو سوالات ہو رہے تھے پیغمبر سے کہ جان کیا ہے، مریض کیا ہے، روح کیا چیز ہے. تو الحمد رہے کہ کبھی پوچھا تو ہو رہا کہ یہ محنت پانے والے کون ہیں. کئی والوں کی بات کرنی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. میرے سننے والے میرے پورے کو سمجھنے والے ہیں اور میرا جہاں تک ہو جائے تو اگر قرآن کا ان کا نام نہیں ہے کہ یہ نعمت پانے والے کون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تمہارا بچا ہوا. اگر قرآن میں نعمت پانے والے کے نام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تمہارا بچا ہوا. تو اب نعمت سے نعمت نہیں آ گئے پورے حمد میں کہا نبی آرام آ رہے اور نبی آجی آئندہ ہوگا آسمان پر آدم کی رقم تو آسمان پر آئے تم نعمتی. حضرت مولانا شاہ مہربانی اور اب جب آزادی موجود ہے اور جناب مولانا رحمانی ترقی بنوا ہو تو ان کا خیرہ کہ ان کے حوالے سے کوئی لکھا نہیں بھائی حدیث کی ہدایت کا مجھے کوئی نہیں ہے.
اور اگر ممکن ہے تو دائرے اسلام سے باہر ہوگا. تو اب یہ جو ولایت علی کی منزل ہے اور جہاں پر دل ہے اور جہاں پر دل ہے اس کو وہ علی پڑھنے میں داخل ہو رہی ہے. علی ہوگا علی ہوگا آپ سمجھ کو رکھو بھی رکھو. آج کے دن میں تمہارے دین کو کامل کر رہا ہوں. آج کے دن یہ تاریخ لوگ ہے. آج کے دن میں تمہارے دین کو کامل کر رہا ہوں. نہیں کر سکتا بہت یقینی بات ہے. آج کے دن میں تمہارے دین کو کامل کر رہا ہوں اور آج کے دن میں اپنی نعمت کو تمام کر رہا ہوں. یعنی کل تک نظیر کامل تھا اور کل تک نعمت تمام تھی. مضبوط رہنے دکان کروں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ فیصلے گھر سے منتقل ہو جائے کہ ولایت علی کی وجہ کیا ہے. آج کے دن دین کامل ہوا. کل تک ولایت علی کے اعلان کے بغیر دین کامل نہیں تھا. آج نعمت تمام ہے. ولایت علی کے اعلان کے بغیر نعمت تمام نہیں تھی. تو اب مجھے اجازت ہے دنیا کرنے کی سمجھتے ہے دنیا کرنے کی اجازت ہے. عجیب بات ہے عجیب بات ہے. دین کا تقریبی ارتقا یہ ہے کہ جو حکم پہلے آ جائے اس پر عمل کرو اور مر جاؤ نجات مل جائے. بات کرتا رہا ہوں نا اب اس کے ساتھ دینا چاہ رہا ہوں. پیغمبر نے باران کی چوری سے کہا بولو لا الہ الا اللہ بولتے ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات مل جائے گی. اب یہ بھرا ہوا مسئلہ مجھے بتائے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہنے بن جاتا تو جنت کی پایا نہیں. سونے میں انسان نہیں ہے. اب لا الہ الا اللہ کہتا رہا جہاں تک تو حکم آ گیا کہ ہدایت کا جواب ہو گیا. اب کہنا لا الہ الا اللہ میں جنت نہیں. اب تک مرنے کی دنیا ہجرت کرو گے تو جنت ملے گی. نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گی. بھائی تقریر ہے احکام میں تقریر آ رہی ہے. اب اسے ہجرت بھی کر لی لا الہ الا اللہ بھی دیکھا اسے ہجرت بھی ہجرت کرنے کے بعد اب کریں تو مصنوع کے رسو ہے وہ کو نماز آ گیا اسے ہجرت تو کر لی چاہ نماز بھی ہوگا جنت ملے گی. اب شرط یہ ہے کہ نماز بھی کرو. اب شرط یہ ہے کہ نماز بھی پڑھو اگر جنت نہیں ملے گی. اب پتا نماز بھی پڑھے گی. لا الہ الا اللہ بھی کہا تھا ہجرت بھی ملی اب نماز بھی پڑھے گی. اگر نماز پڑھ کے مر گئے جنت بھی. اور اگر بچی سے زندہ رہ گئے اور روزے کا حکم آ گیا تو پھر پھنس گئے نا. اب کنا نماز سے جنت نہیں ملے گی. اب روزہ بھی رکھنا ہوگا. اور روزہ رکھ دیا اور روزہ رکھ کے مر گئے جنت کی. لیکن زندہ رہ گئے اور سے حج کیا گیا تو اب حج بھی کرنا ہوگا. احکام پڑھ رہے ہیں نا تو جیسے جیسے احکام پڑھ رہے ہیں مسلم کی ذمہ داری بڑھ گئی. مسلمان کی ذمہ داری بڑھی ہے. پہلے اب حج بھی کرو تو سارے کام کرو اور حج بھی کرو ورنہ جنت نہیں ملے. اچھا حج بھی کر لیا اور حج کر کے مر گیا کافی جنت ملے. لیکن زندہ رہ گیا اس میں جہاد آ گیا. جہاد میں جاؤ تو اب جہاد میں جائے بغیر جنت ملے گی نہیں ملے گی. اچھا جہاد بھی کر لیا اب عورت کی حکم ہزار آ گیا پردہ کرو پردہ کرو. پردہ کیا بغیر اسے جنت ملے گی نہیں ملے گی. جیسے جیسے احکام آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مسلمان کی ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. اب کتنا خوش قسمت ہے جب سے مسلمان جب لا الہ الا اللہ کا چلا گیا اور جنت ملی. تو بات آ رہے نا یہی محنت کرنا چاہ رہا تھا اپنے سارے سننے والوں کے خدمت میں. آج کیا تک پیغام نہیں تھا اس سے زیادہ پیغام نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کا کہنے والے جنت کی ورنہ ہجرت کرنی پڑے گی. ہجرت کر کے والے جنت کی ورنہ نماز کرنی پڑے گی. نماز پڑھ کے والے جنت کی ورنہ روزہ رکھنا پڑے گا. روزہ رکھ کے والے جنت کی ورنہ آپ کی بات بھی کرنی ہوگی. تو جیسے جیسے احکام پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ذمہ داری ہو رہی ہے. اب آ گئی ہے تمہارا کہ اسے مولا مانو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخری
اسے عالم الغیب مانے یا نہ مانے، اللہ نے تو عالم الغیب بنایا ہوا ہے اور وہ عمر کی نفسیات سے واقف ہے. ایک مرتبہ اسے کھڑا کیا علی کو اپنے پاس اور کہنے لگا الگ تو اولا بالکل من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا رسول اپنی مولایت پر سند لے رہے ہیں مسلمانوں سے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کامن سینس کا سوال ہے. اے تاریخوں میں الگ تو اولا بالکل من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ ارے بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. آپ کے پوچھنے سے پہلے سورہ احزاب میں قرآن فرما چکا ہے النبی ہو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ہوتا ہی مومنوں کا مولا ہے. قرآن میں کیا تھا؟ النبی ہو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کون؟ مومنوں کا مولا. تو قرآن میں تو یہ بات کہہ رہی تھی کہ نبی مومنوں کا مولا ہے. یہ آپ کیا پوچھ رہے کہ میں مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ تو یہ حقیقت میں یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ میں مولا ہوں یا نہیں ہوں، پوچھ رہے تھے کہ تم مومن ہو یا نہیں؟ کہ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں، اس لیے کہ قرآن نبی کو مولا کہہ دوں گا. پوچھ رہے تھے کہ تم مومن ہو یا نہیں. کالو بلا جب سب نے کہا کہ ہمارے یہاں ترنگا ہم آپ کے مومن ہیں تو ہمارا من بن کو مولا ہو تو اللہ مولا بھائی اب شرط ایمان ہے کہ میری نسبت مانو اس کی مولایت مانو. بھائی سنیں ولایت کے بیشتر شجرے منتہی ہوتے ہیں علی بن ابی طالب پر. اتنا بڑا ولی ہے کہ علی اتنا بڑا ولی ہے، یعنی یہ تو پوچھا ہے کہ ہے نا جو زندہ ہے ہونا میں اپنے ساتھ میں لباس ہے اور جو زندہ نہیں ہے خدا ان کا پھر رحمت نہ کرے. انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے دین کی اور انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے آل محمد کی. تو یہ جو شجرے پڑھتے ہیں نا تو اپنے پاس دادا کے شجرے نہیں پڑھتے. یہ جو شجرے پڑھتے گئے تو یہ پوچھا ہے کہ ہم اپنے پاس دادا کے شجرے نہیں پڑھتے، مشاعر کے شجرے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس سے گھر پہ بیٹھ کیا، اس نے اس سے گھر پہ بیٹھ کیا تھا، اس نے اس سے گھر پہ بیٹھ کیا تھا اور سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے علی پر. یعنی 80% زیادہ شجرے علی میں ختم ہوتے ہیں. یعنی ولایت کی علامت اولا علی. بھائی توجہ رہے یہ جو ہم ارجن ولی اللہ کہتے ہیں نا تو یہ بھی تصوف کے نسبت انجام دے رہے ہیں. علی کی ولایت کا اعلان کر کے بھائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ولی کون ہونا ہوگا؟ بہت بڑی شخصیت ہے. حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، دونوں نسلوں کی قیادت مرتکب ہوئی عبد القادر جیلانی میں. اور اتنا بڑا ولی کہ اس ولی نے کہا کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں. دیکھیے اگر کوئی شخص اپنی ذات کے فضائل بیان کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خواہش مند ہے کہ میرے فضائل لوگ سمجھے نہیں، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی معرفت کروائے. اس پر لازم ہے یعنی جو شخص اشتہار کرتے کرتے عالم ہو جائے تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنی عالمیت کا اعلان کرے. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سننا کہا اور کہنے لگے کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں کہ میرا پاؤں دنیا کے سارے اولیاء کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. اتنا بڑا ولی ہے شکل رائے خدا کی سب حسی کو وہی سننا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں کہ اب جتنے بھی ولی آئیں گے، جتنے ولی گزر چکے ان سب کے کندھوں میں میرا پاؤں ہے نا. تو اب ہے کیا سمجھ آ رہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کیا سمجھ آ رہی؟ توجہ ہے بہت توجہ ہے. عالم اسلام کا سب سے بڑا ولی ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا ولی ہے اور دنیا میں جتنے ولی گزرے ان سب کے کندھوں میں اس کا پاؤں ہے نا. اور اب قرآن کہتا ہے ان نوا ولیوں کو بنتا اور رسول ہو، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، تمہارا ولی رسول بھی ہے. اب ہے ہمت حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ کے نام ہی میں صحیح پہنچتے. حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے اولیاء کے کندھوں میں ان کا پاؤں ہے، لیکن اگر لفظ محمد ذکر دیا جائے، لفظ اللہ ذکر دیا جائے تو کسی مسلمان میں یہ ضرورت ہے کہ وہ ساتھ والے نہیں صرف ناموری میں پاؤں رکھتے ہیں. تو ایک ولایت یہ ہے کہ اولیاء کے کندھوں میں پاؤں رکھنا ہو جائے اور دوسری ولایت وہ ہے کہ محمد کے
مقام ولایت سے یعنی سمجھ میں آیا؟ محمد کے کندھوں پہ پاؤں رکھے ہوئے کھڑا ہے. بھائی خدا کی قسم اگر محمد سمجھ میں نہیں آیا تو کیا بات سمجھ جائے گا؟ پہلے محمد کو کر لو, تمہارے لے گیا رات کا مسجد الحرام کے بغیر مسجد عبادت لے گیا. محمد کو سمجھو پھر نہیں سمجھ میں آ جائے گا. لے گیا نا, اچھا مجھے لے گیا, لے جا کے اس نے کسی مندر میں چھوڑ دیا. وہ جو لے جانے والا تھا یا تو آیا نہ ہوتا لے جانے کے لیے, یا تو آیا ہی نہ ہوتا لے جانے کے لیے, اور اگر آیا ہے تو پھر مندر تک پہنچا ہے. کہا کہ نہیں میری مندر پر یہاں ختم ہو گئی. مزاج شناخت ہے نا محمد کا, میری مندر یہاں ختم ہو گئی. بھائی میں جہاں تک کا رہنے والا تھا وہاں تک کے راستے جاتا تھا. بھائی یہ جہاں کا رہنے والا ہے تو جہاں تم لوگ رہنا ہے, میں جہاں تک راستہ جاتا تھا مجھے پتا کیا. اب یہ جہاں تک رہنے والا ہے کہ راستے سے باقی کا کچھ جائے گا. اب محمد فضائل نور میں اکیلا کرا. وہ محمد رحمت اللہ علیہ, وہ محمد جو مقصد تفصیل کائنات ہے, وہ محمد جو سبب دولت سبب رسول اللہ ہے, وہ محمد جو اپنے اوپر ہے, وہ محمد جو نور اوپر ہے. اب وہ اکیلا جا رہا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے نور کی شعائیں اپنے سینے سے لپٹا کے لے جا رہی تھی. بھائی محمد کو سمجھو, ابھی وہ سمجھ میں آئے گا. اب پیچھے سے نور کی شعائیں کیسی چلی, آگے سے نور کی شعائیں سینے سے لپٹائے ہوئے محمد کو دیکھی چلی. ایک مرتبہ ایک آواز آئی, ابھی آواز میرے بندے کہ وہ مکان بلند ہے کیا کیا کوئی پرندہ نہیں مان سکتا. کچھ تو کیا بحثیت محمد کیا سمجھ آئی سے کتنی بڑی ہے کوئی آنا پیغمبر کہتے کہ چلا رہی لائی سے میرے روم کے کھڑے ہو گئے. میں جواب نہ نہیں سکا, میں کیا جواب دوں؟ سوائے مجھے آواز کہتی ہے. ایک مطلب پھر آواز آئی, اب بھی آنا آواز میرے گھر سے اس مقام جلال بزرگ پر فقط دو ہے کیا پیغمبر ہوئے. پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے روم کے کھڑے ہوئے. میں درد سے لگا, میری ہڈیوں کے جوڑ کاٹنے لگے. میں جواب کیا دوں؟ اس مقام بلند کو بلایا گیا ہوں جہاں سوائے الوہیت کے اور کچھ نہیں ہے, یا الوہیت کا میں ہوں. پیغمبر چکے کہتے ہیں کہ اور آگے بڑھا, اور اب ایک مرتبہ آواز آئی. اب تک آواز کیا ہے؟ اب بھی آنا آواز بندے اس مقام پر خود ہے یا میں نے رکھوں گے. اور اب آواز آئی, اب بھی الگ سے جائے میرے بندے کہ میں نے پوری کائنات سے لے لیا, لیکن اس کا جواب دے کے محمد کا اب بھی الگ میرے بندے یہ پوری کائنات میں انٹرنیٹ کے اندر نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں کہ اب میں نے گردن بلند کی اور کہا ہی رسول خل کر جائے. اگر یہ کائنات تو نے میرے لیے خرچ کی ہے تو میں اس کائنات کو بہت تیرے لیے ٹھوکرا کر تیری بات آ گیا رہا. میرے بندے پیغمبر قریب ہوتے ہیں یہاں تک کے آج عظیم تک اب آج کے قریب پیغمبر کھڑے ایک مرتبہ ہوا. ابھی ہمارے عرش پہ بلند ہوتا ہوں, پیغمبر کے پیروں میں نالین ہیں. پیغمبر یہ سوچتے تھے کہ نالین سفید بلند ہو جائے یا نالین ٹوٹا. بھائی یہی فیصلہ ہو گیا کہ معراج روحانی کی ہے, اس لیے کہ روح دوسرا نہیں پیدا کرتی. تو پیغمبر کے دماغ میں وہ آیت سے قرآن کی جب موسیٰ علیہ السلام نوح کے مقدس پانی میں داخل ہوئے تو پروردگار نے کہا پڑھنا نہ رہے وَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. موسیٰ دنیا اتارو, اس لیے کیا تم دعا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو.
اتارو جوتے ننگے پیر آ جاؤ. تو اب پیغمبر بول رہے تھے یہ تو تھوڑا سا مقدس بازی نہیں ہے, یہ اچھی عظیم ہے. اب میں جوتیاں اتاروں یا نہ اتاروں, کہنے میں آواز آئی کیا آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے نالین سے اپنے عرش کو زینت بخشے. بھائی محمد سمجھ آیا دوسروں سمیت عرش کے اوپر ہے. کیا ہے اب کل عرش ابھی کیا ابھی اب عظیم اگر سمجھ میں آ گیا تو عرش بھی سمجھ میں آ جائے گا. اول علی العظی اللہ علی عظیم, اللہ عظیم, اللہ عظیم, انک لعلی خلق عظیم, محمد صاحب خلق عظیم, عرش رب العرش عظیم, عرش بھی عظیم, خدا عظیم, اس کا محمد عظیم, اس کا عرش عظیم. اب اگر میں کچھ عرش ہوگا تفصیلات تو میرے وقت ہو جائے گی, اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ 12 تاریخوں میں آپ کی جانتے ہیں کبھی سے صحیح چاہتا کہ سب سے عظیم کیا ہے. اس کے لیے ایک پوری چین ہے. خدا ہے وہ العلی العظیم, محمد ہے انک لعلی خلق عظیم, عرش ہے رب العرش عظیم, اور حسین ہے وہ فدیناہ بذکر عظیم. کبھی اگر موقع ہوگا تو اس کے تفصیلات رکھ لوں گا. بھائی عرش سمجھ میں آ گیا, دوسروں سمجھ محمد اب سمجھ آیا نہیں, قسم نہیں. عرش لوگوں کو اٹھا کے دیکھیے گا, کائنات کی بلند ترین شے کو بیٹھے گا, یعنی جو کچھ بھی ہے نا کائنات میں وہ سب نیچے, عرش ان سب سے اوپر. یعنی کیا میں بات کروں, ساری کتابیں عرش سے نیچے, سارے انبیاء عرش سے نیچے, کوثر عرش سے نیچے, جنت عرش سے نیچے, القرین عرش سے نیچے, قرآن عرش سے نیچے, ربور عرش سے نیچے, دارائن عرش سے نیچے, علماء عرش سے نیچے, اولیاء عرش سے نیچے, ان سب کے اوپر عرش. میرے پاس بات ہو گئی. اب آج سمجھ آ گیا کہ پوری کائنات عرش کے نیچے ہے اور عرش کے اوپر سب سے محمد. جب پوری دنیا مل کر سب سے محمد کا مقابلہ نہ کر سکے تو سب سے محمد کا مقابلہ کرے. تقریر تمام ہو گئی, تقریر تمام ہو گئی. بھائی ساری دنیا عرش کے نیچے, سورج عرش کے نیچے, چاند عرش کے نیچے, جنت عرش کے نیچے, جہنم عرش کے نیچے, انبیاء عرش کے نیچے, اولیاء عرش کے نیچے, کتب مقدسہ جو اللہ نے بھیجی وہ عرش کے نیچے, سارے دانشور عرش کے نیچے, ان سب کے اوپر عرش. عرش کے اوپر محمد کی جوتیاں, محمد کی جوتیوں کے اوپر محمد کے پاؤں, محمد کے پاؤں کے اوپر محمد کی پنڈلیاں, محمد کی پنڈلیوں کے اوپر محمد کے دانو, محمد کے دانو کے اوپر محمد کا سینہ, محمد کے سینے کے اوپر محمد کا کندھا, اور اس کندھے پر علی ولی اللہ. مکہ کے دن اردو کو توڑنے کے لیے ایک شخص ہے جو محمد کے کندھوں میں محمد سے کھڑا ہے. اب میں کیسے عرض کروں, وہ جو کندھے ہیں نا محمد کے, اس پر 2 مہریں لگی ہوئی ہیں. ایک طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ اور دوسری طرف لکھا ہے رسول من اللہ, اور یہ دونوں قرآن کے آیتیں ہیں اور ان پر علی پاؤں رکھے ہوئے کھڑے ہیں. اور اگر سب جان بوجھ کے اگر قرآن میں کسی لفظ پہ پاؤں رکھو تو کافر بن جاؤ. بھائی قرآن پر اگر اور کوئی کسی صحیح نہ کرے تو حرام ہے, لیکن اگر قرآن کا قرآن میں تو جائے رہے. ان کی زینت, ان کا نور, ان کی ماہیت ہے, جو خون قرآن کے رگوں میں وہی خون آنے محمد کے رگوں میں, جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج آنے محمد کا ہے, جو ماہیت قرآن کی ہے وہی ماہیت آنے محمد کی ہے. بھائی میں کیسے عرض کروں, اگر ماہیتیں ایک نہ ہوتی تو سروں گردن کی جدائی کے بعد حسین کا سال لوگ کے نظر سے تلاوت کر کرتا. میں حسین تک آ گئی. ابھی تو اب مجھے مسائل تک جانے کے لیے کسی جملے کی ضرورت نہیں ہے. آج محرم کی نئی تاریخ ہے. آج
کی تاریخ ہے یہ جلوس، یہ تو جلال، یہ ماتمی رستے، یہ گہوارے، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آج ہم اس کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے جو عاشور کی دوپہر کو اکیلا تھا اور پکار رہا تھا ہر دن نہ طریقے سے ہوگا کوئی میری مدد کرنے والا. جلوس کو پورے احترام کے ساتھ دیتا ہے اس لیے کہ احترام حسینیت تہذیب آل محمد ہے. سروں کو جھکائے ہوئے جائے، آہستہ آہستہ ماتم کرتے ہوئے جائے، آہستہ آہستہ جاؤ کہتے ہوئے جائے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کے گریے کے پیچھے کوئی بیوی اپنے بال بکھرائے ہوئے یہ دعا مانگتی ہوئی جا رہی ہوگی کہ خدا میرے بچے کے ماتم کرنے والوں کا حوالہ ہے. میں رحمت دی اب بہت زیادہ مسائل نہیں کرتا ایک مسئلہ آئی میرا مولا اکیلا ہوا. آشور کے دن میرا مولا اکیلا ہوا، میدان میں آیا اور میدان میں آنے کے بعد آواز دی کیا سالت سبا بیا پرسالت حیدہ مالی اناجی کم فلاں تجھا تجھی بولی اے میرے شیرو. اللہ کو خطاب کیا حبیب ابن مظاہر مرشد ابن مرتجب اور حجاب اور حافظ ابن شریف خاکری تو اے خیر کیا سالت سبا بیا پرسالت حیدہ مالی اناجی کم فلاں تجھی بولی. میرے شیرو آخر بات کیا ہے کہ کل میری آواز پر دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آج تک تمہیں مدد کر کے سنا رہا ہوں. میں تمہیں مدد کر کے پکار رہا ہوں اور تمہیں جواب بھی نہیں دیتے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین کی آواز بلند ہوئی تو قرآن کے کنارے ناشوں میں حرکت پیدا ہوئی اور کسی کٹے ہوئے جانے والے کی لائے کمر تک کھڑی ہو گئی. اللہ بندے اپنے ساتھیوں کو اپنے شہید ساتھیوں کو خطاب کر کے پہنچے اور اب سارے خیمہ کے سامنے آگے کھڑے ہوئے اور 3 جملے کھڑے. حال میں نام نہیں ہونا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہر دن نگری کی نگری تو ہے کوئی میرے جنازے کو نفید کہنے والا، ہر دن صاحب یا اس کو ہے کوئی اہل حرم کی مدد کرنے والا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں نے بار بار یاد کیا اور بار بار یاد کروں گا کہ یہ جو جملہ ہے نا ہر دن ناز نہیں ہے کوئی میری مدد کرنے والا، کیونکہ تاریخ اسلام میں کل 2 مرتبہ کہا گیا. یہ جملہ پھر 3ری مرتبہ نہیں کہا گیا. 3ری مرتبہ اس جملے کو تاکہ سے دوہرایا، پھر کسی اور نے نہیں کہا. جب میں تشہیر ہے جب جنگ فتح ہوئی تو ایک کیسے ہو ہمارے دور کے بعد تاریخ دونوں لشکروں کے درمیان آگے کھڑے ہو گئے اور آواز دینے کہنے لگے ہر انسان نہیں جنگوں ہے کوئی میری مدد کرنے والا. بس ویسے ہی علی کی آواز بلند ہوئی. علی کی فوج کے 12,000 جوان اپنی تلواروں کو کھینچ کے آئے اور اپنی گردنوں میں تلواریں رکھے اور کہا یہ منصور رسول اللہ ہے اگر میں تلوار سے نکلا تو اپنی تلواروں کے پیچھے کاٹ دیں گے. تو علی کا مقدر تھا یہ حسین کا مقدر تھا یہ حسین مدد کے لیے بنا رہا ہے اور یہ آنے والا نہیں ہے. میرے سینے میں ثقافت نہیں ہے کہ میں پورے مسائل آپ کی خدمت کر سکوں. ہر دن آپ نہیں کرو نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا.
تاریخ لکھتی ہے کہ 2 خیموں سے لبیک کی آواز آئی اور 2 خیموں سے کسی کی آواز بند ہوئی. حسین مڑے ایک خیمے کی طرف دیکھا کہ بیمار بیٹا ایک ٹوٹا ہوا جیسا آواز لے رہی ہے. ٹوٹا ہوا جیسا آواز لیے ہوئے لڑکڑاتے ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہیں. میں بتاؤں میں کچھ لوگ کے نام ہوتی ہے انہیں کچھ لوگ پیسے بتاؤ انہیں کچھ لوگ سوچی ہوئی نہیں رہنا چاہتے نہیں بھائی بیٹے کہاں جا رہے ہو کرو کے نام پوچھیے بابا اکیلے بابا اکیلے ہیں. حسین دوڑتے ہوئے آئے حجاج کو اپنی گود میں لیا خیمے میں پہنچایا. آپ نے کیا کیا تبھی تمام ہو گئی. اب عالم بھی برآمد ہوں گے دلچلا بھی برآمد ہوگا تازیہ بھی برآمد ہوگا اور یہ اللہ کا تہوار بھی برآمد ہوگا. اللہ آپ کے بچوں کو آواز رکھے بچوں کو پہنچا دیا ہے اور اب دوسرے خیمے سے رونے کی آواز بند ہوئی. آئے خیمے کے قریب پوچھا بھائی کیا بات ہے تو بھائی نے رو کے جواب دیا کہ بھیا جیسے ہی تمہاری آواز بلند ہوئی ہر من ناظرین نے ہوگا یا تمہارے نے اپنے آپ کو میوارے میں گرا دیا. شکوائے نے اپنے آپ کو کہوانے میں گرا دیا. کہا لاؤ بہن لاؤ شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں. یہ تقریر سے آتے جملے آپ نے بھیجا کیا تقریر تمام ہو چکی. شاید لاؤ شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں. رباب سے زینب کی گود پہ آیا بچہ زینب کی گود سے حسین کی گود پہ آیا. پھر مجھے واقعات نہیں بیان کرنے فوج کے سامنے لائے. کہا ہے فوجی کیا 3 دن سے اس بچے نے پانی نہیں پیا اور 3 دن سے اس بچے کی ماں کا دودھ خود ہو چکا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو اسے میں جلدی جلدی میں جانے ہو جاتا ہوں. آؤ اسے پانی پلا لو. جب جواب آیا تو کہا اصغر شاید میری بات پر یہ فوج والے یقین نہیں کر رہے. اصغر تو اپنی پیاس کا اعلان کرتے ایک بتا ننھے بچے نے اپنی آخری ہوئی زبان کو دبانے والی تقریر ختم ہو رہی ہے. کیسے ہی زبان نکلی انہوں نے دین آیا اور مسئلے کا بچہ ایمان کی آنکھوں میں پڑ گیا. میرے مولا نے آسمان پر آبا کا کھایا کیا لے کے چلے ماں سے لائے چلے یہ کہہ کے میں پانی پلا کے لاؤں گا. لے کے چلے ہمت نہیں ہے بھائی حسین ہے امام ہے پانی سے محمد ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ اصغر کی ماں کے جا کے گئے کہ میں تیرے بچے کو پانی میں پلا دوں گا. مطلب ہمت کر کے آئی ہو رہے اور یہ کالے دن سے لگائی تقریباً یہ کہہ کے آگے دنیا سنے یہ کہہ کے رباب کے خیمے کے دروازے پہ آئے. رباب بچے کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی اور سر پر ہوا نے کھایا ہے. کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہے امام بڑا ہے. کہا کچھ اور بھی ہوں؟ کہا کہ آپ میرے والی ہیں میرے والد ہیں. کہا رباب اگر میں کچھ کہوں تو مانو گی؟ کہا والی کیوں نہیں مانوں گی؟ تو بچے سن رہا تھا کہ ایک مرتبہ ابا نے نام لگایا پانی کو نہ پلا کرا دھیرے سنتے پیرا لگے پانی کو نہ پلا سکا دھیرے سنتے پیرا کو بچا بچہ آیا ہے. ابھی اس دباؤ میں اور حسین سے باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا بابا میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی کہ بھائی کو پانی پلا کے لاؤ
یہی مسئلہ ہے, یہی مکمل مسائل ہے, یہی نو ہے. پانی پانی پلا رہے اور اب دوڑتی ہوئی اندر کے غریب آئی, گلے سے پھول لیا, اپنے بالوں پہ ملا اور ایک دنیا تھا. اب وشو کے دنیا اصل مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ ایسے چھوٹے بچے میں سوا کر لیے جاتے ہیں. اصل مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ ایسے چھوٹے بچے میں سوا کر لیے جاتے ہیں. حسین بچے آخری دنیا سنے میری کمی تمام ہو گئی. حسین بچے نندے مجاہد کی خبر کی تلوار سے کھولی, نندے مجاہد کی خبر کی نا تلوار سے کھولی تو سرکار نے خبر کھولی. علی اصغر کو دفن کیا, پانی نہیں تھا. میں خبر میں پانی چھڑکتے ہیں, یہ میری اپنی کام تھا, پانی نہیں تھا. بیٹھے کچھ دیر تک آنسو بہانے رہے تاکہ اصغر کی خبر کی بھی ہو جائے. ابھی آنسو بہا کے اٹھتے تھے, ادھر اٹھے تھے اور خیمے کی طرف جا رہے تھے. کسی نے دور سے بلا کے کہا السلام علیکم, کیا بات ہے, السلام علیکم, کیا بات ہے. جواب نے سلام کیا, کہا تو کون ہے, جواب نے سلام کرایا سمجھتا ہے. اس نے بلا کے کہا اللہ بھائی رسوانا, ارے میں تو لے کے آیا ہوں. خط تیار کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اپنے باپ ادھر چلے گا. بابا سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی اللہ کی خیریت سے مسئلہ کیجیے. ایک مسئلہ کہا تھا